رات گہری ہو چکی تھی، گھروں کے باہر ٹمٹماتی تیل کے چراغ خاموشی میں لرز رہے تھے۔ دار سکون کے پرانے چوک میں ایک نوجوان حمزہ بھاگتا ہوا آیا، آنکھ پھولا ہوا، چہرے پر خوف اور بے قراری۔ حمزہ نے راستے سے آتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ لمبا عصا، سفید امامہ، گرد آلود سبز چغا، اور آنکھوں میں ایسا نور جیسے وقت کے پردے کی ہر چیز دیکھ لیتا ہو۔ بوڑھے نے حمزہ کو دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، بیٹے، اتنی گھبراہٹ کس لیے؟ حمزہ کی آواز کانپ گئی۔ بابا جی، میں اپنی زندگی ہار چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں بیکار، ناکام اور بے فائدہ ہوں۔ بوڑھے نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا جو بے قیمت تھا۔ کہنے لگے، اس پتھر کو بازار میں لے جاؤ اور صرف اتنا کہنا کہ یہ امانت ہے۔ لوگ جو قیمت لگائیں واپس آ کر بتانا۔ صبح جب بازار کھلا، حمزہ دکانداروں کے پاس گیا۔ پہلا، یہ عام پتھر ہے، 1 درہم سے زیادہ نہیں۔ دوسرا، میں 2 درہم دے سکتا ہوں احترام میں۔ تیسرا، یہ میرا کام نہیں، لے جاؤ اسے۔ حمزہ مایوس ہو کر واپس پلٹا۔ بوڑھا دریا کے کنارے بیٹھا تھا جیسے کہیں گیا ہی نہ ہو۔ بوڑھے نے کہا، اب اسے جواہری کے پاس لے جاؤ، صرف کہنا یہ امانت ہے۔ حمزہ پھر بازار گیا، جواہری کو پتھر دکھایا۔ جواہری نے پتھر کو بڑے غور سے دیکھا، چونک کر بولا، اگر بیچنا چاہتے ہو تو 3 سونے کے سکے دوں گا، مگر اگر صرف امانت دکھانے آئے ہو تو اسے لے جاؤ۔ یہ یمن کے پہاڑی غار کا خالص نیلا یاقوت ہے۔ حمزہ دوڑتا ہوا واپس آیا، مگر بوڑھا کھڑا نہیں تھا۔ صرف مسجد کے دروازے کے پاس عصا ٹیکا ہوا تھا اور نیچے چٹھی، بیٹا، لوگوں کی نظر قیمت نہیں بتاتی، جواہری کی نظر بتاتی ہے۔ تو بیکار نہیں تھا، تم صرف غلط لوگوں کے سامنے اپنی قیمت بتا رہے تھے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل کی ٹوٹ پھوٹ ختم ہو گئی۔ اس دن سے اس نے کبھی اپنی قیمت لوگوں کی رائے سے نہیں ناپی۔ وہ بوڑھا کون تھا؟ کوئی بزرگ، اللہ والا، مقدر کا پیغام لانے والا کوئی فرشتہ؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرے۔